الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مل گیا؟ چونکہ آپ کو بتایا کہ سورت کا موضوع ہے اثبات توحید بالوجوہ المختلفہ، اور خاص طور پر ماسیک الکلام لأجل هذه السورہ، اس سورت کا جو نص ہے وہ الرد علی النصارى 90 آیتوں تک یہ سلسلہ چلے گا. اور نصارہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی خاتم و انبیاء بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کا خاتم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن نصارہ مستقل اس لیے ایک مذہب ہو گیا، اللہ پاک نے ان کو کتاب بھی یہ کہ انجیل دے دی اس وجہ سے، ورنہ یہ بھی خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے. تو رد و نصارہ پر ہے، لیکن ضمنی طور پر دونوں کو چلایا جاتا ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں ہیں. یہاں دونوں کو خطاب ہے. اب بتا رہے کہ چلو مختلفات اختلافی چیزیں تو چھوڑو، آپ کے عملیات میں جو آپ کی کتاب میں وہ الگ ہوں گے، ہماری کتاب میں الگ ہوں گے، لیکن یہ کہ اتفاقی چیزیں جو امور مشترکہ ہے، توحید، اللہ کی وحدانیت، آپ اپنی کتابوں میں اگر غیر تحریف شدہ باتیں دیکھیں تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تو یہ ہے کہ ثابت ہے. یہ ایک مشترکہ جو ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ ایک عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ. اور جب اس لا الہ الا اللہ کو لے لیں گے تو پوری شریعت آ جائے گی مولانا، اسلام اس میں خود آ جائے گا، شرکیات سارے ختم ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی بھی نفی ہوگی، لا الہ الا اللہ میں عیسیٰ کی ابنیت کی بھی نفی ہوگی. اسی طرح قل یا اہل الکتاب، فرما دے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ، تعالوا آ جاؤ الی کلمۃ مستویۃ بیننا و بینکم، ہمارے اور آپ کے درمیان میں برابر ہے. سوائن صفت بنے گا کلمہ کے لیے، الی کلمۃ مستویۃ بیننا و بینکم، ہمارے اور آپ کے درمیان میں. اور اس کلمہ سے بدل ہے، وہ کلمہ کیا ہے؟ تعالوا الی اللہ نعبد الا اللہ. سمجھے؟ وہ کلمہ مشترک یہ ہے، لہذا اللہ نعبد الا اللہ بتاویل مصدر معطوفات سے مل کر کے یہ بدل بنے گا الکلمہ سے. اور بدل کی پہچان یہی ہوتی ہے، مبدل منہ کو آپ ہٹائیں گے معنی بالکل صحیح ہوتا ہے. تعالوا الی کلمۃ مستویۃ بیننا و بینکم، ہمارے اور آپ کے درمیان میں مشترک ایک کلمہ ہے، وہ یہ ہے کہ تعالوا الی اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو، ظاہر ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، نفی کے بعد بھی نکرہ ہے، لا نشرک بہ شیئا سواء کان عیسیٰ، چاہے وہ عیسیٰ ہو یا اللہ آپ کو بھلا کرے گوسالہ پرستی ہو جیسے کہ یہود کرتے ہیں. ولا نشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، انسان کو رب نہ بنائے. کما تتخذون عیسیٰ ربا، جیسے کہ عیسیٰ کو اب رب بنا رہے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، انسان میں سے بعض کو رب نہ بنا دے. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے. اربابا کائنۃ من دون اللہ، اربابا مفعول ثانی ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے. لا یتخذو کی یہ سارے معطوفات مل کر کے نعبدہ کے ساتھ مل کر کے یہ بتاویل مصدر اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ یہ بدل ہے کلمت سے. تعالوا الی کلمۃ سواء مستویۃ بیننا و بینکم، اب کلمہ کو ہٹا دو. تعالوا الی اللہ نعبد الا اللہ، تعالوا الی اللہ نشرک بہ شیئا، تعالوا الی اللہ یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. سمجھتا ہے؟ یہ عام ضابط ہے تو یہی ہے 99% کہ حذف المعطوف و اقامت حذف المعطوف علیہ و اقامت المعطوف مقامہ ہو. معطوف علیہ کو ہٹا دو اور معطوف کو اس کی جگہ پر رکھ دو، معنی میں کوئی خلل نہ آ جائے، یہ علامت عطف ہے. سمجھتا ہے؟ حذف المعطوف علیہ، معطوف علیہ کو حذف کر دو، اس کی جگہ پر معطوف کو رکھ دو، مبدل منہ کو ہٹا دو، بدل کو اس کی جگہ پر آپ دیکھیں یہاں ان میں سے کسی کو بھی بدل بنائیں ان معطوفات میں سے مثلا. لیکن یہ عام قاعدہ یہ ہے کہ 99% یہی ہے. کبھی کبھی اس کی مخالفت ہوتی ہے، ربما یجوز فی المعطوف علیہ ما لا یجوز فی المعطوف.
ربما یجوز فی المعطوف علیہ ما لا یجوز فی المعطوف، جو شرح جامی کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ اب رب شاتن و سخلتہا، اگر آپ شات کو ہٹا دیں اور حضرت سخلتہا کو ربا اس پر مسلط کرے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ربا داخل ہوتا ہے نکرہ پر۔ آپ کو مسئلہ سمجھ، لیکن عام قاعدہ 99% وہی ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ مدرس بنیں گے تو اس طرح کریں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا عَنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، اگر یہ روگردانی کرے اس کلمے سے، سمجھے، فَقُولُوا، تو آپ مسلمانوں بتاؤ، اشہدوا، اے اہل کتاب تم گواہ بن جاؤ، بِأَنَّ مُسْلِمُونَ بِأَنَّ مُوَحِّدُونَ لِلَّهِ، اس لیے کہ اسلام کا معنی اسلمت لرب العالمین، اللہ کا مکمل فرمان بردار بننا، اور اس میں توحید خود بخود آ گئی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں آپ ہم سے حجت بازی کیوں کرتے ہیں، کہ اور یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے۔ یا اہل الکتاب لِمَ تُحَاجُّونَ، یہ لِمَ جار مجرور متعلق ہوگا حاجون کے ساتھ، لیکن ما استفہامیہ پر نام داخل ہے تو اس وجہ سے۔ حدیث بھی میں دور حدیث میں ساتھیوں کو دکھاتا ہوں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نحوی حضرات وہ لکھتے ہیں کہ یہ قانون اللہ آپ کا بھلا کرے واجب ہے کہ حروف جارہ جب ما استفہامیہ پر داخل ہوں تو الف کو حذف کرنا لازم اور واجب ہے۔ اما یتسالون اما یتسالون، فلینظر الانسان مما خلق مما خلق، سمجھ میں آ گئی نہیں؟ فبما تبشرون فبما تبشرون، لیکن حدیث میں اس کے خلاف ترمذی میں ہے کہ صحابہ سے پوچھا گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، صحابی سے پوچھا گیا الا ما کانوا یاکلون، الا ما کانوا یاکلون، کس چیز پر کھانا رکھ کر کے صحابہ کھاتے تھے۔ الا ما استفہامیہ آ گیا اور الا اس پر داخل ہے، لیکن پھر بھی الف کو نہیں گرایا گیا۔ اس قسم کی کئی مثالیں حدیث میں ہیں، سمجھے؟ تو اس لیے علماء کرام آپ حضرات مدرسین یہ سمجھے کہ سما جو ہے نا وہ قیاس پر مقدم ہے، سمجھے؟ اس کے خلاف اگر آپ کو قاعدہ مل جائے تو مجھے بتا دینا۔ سما کو، تواتر کو قیاس پر، قانون ہمارا قیاسی ہے، سما کو اور قیاس کو، جو تواتر کے درجے میں جو سما ہو قیاس پر قانون پر وہ مقدم ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ارے کچھ بڑھ پڑ گیا؟ ہاں، او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی آدمی پست زمین میں آ جائے۔ اب غائط آپ کہیں گے سارے یہاں جو بیٹھے ہوئے کہ غائط اسم فاعل ہے۔ غائط اسم فاعل اس وقت ہوگا کہ ٹٹی کرنے والے کے معنی میں ہو۔ اسم فاعل نام کنندہ کارہ میں گوئند، ٹٹی کرنے والے کے معنی۔ لیکن اگر غائط کا معنی پست زمین ہے تو اب خود عرب اس کو لکھتے ہیں کہ یہ ظرف ہے اور جامد ہے، اس وجہ سے یہ اسم فاعل نہیں ہے۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور ٹٹی کیا کرتے ہیں؟ اس میں فاعلیت کا معنی کہاں سے ہے؟ اسم فاعل نام کنندہ کارہ میں گوئند، سمجھتا؟ آپ کا قیاس کہے گا الاکمہ الابرس، اس کو اس میں تفصیل کہے گا، اس میں تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل کا معنی بھی ویسے ہی نہیں ہے ان میں، اللہ کو جن میں عیب ہو اور جس میں رنگ کا معنی ہو تو اس میں تفصیل اس سے آتا بھی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں کہ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ حالانکہ آپ دیکھو، یعنی یہ اس طریقہ پر ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ محمد رسول اللہ اور حضرت ابو بکر اور حضرت اللہ آپ کا بھلا کرے عمر اور عثمان یہ حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے۔ فرمایا اللہ کے بندو، یہ شافعیت حنفیت کی یہ ترتیب تدوین اور جمع المسائل یہ تو نبی کے بعد، صحابہ کے بعد ہوا، تو سابق جو نبی ابو بکر وہ کس طرح حنفی بن گیا، کس طرح شافعی بن گیا، یہ اسی طرح۔ یا ابراہیم، یا اہل الکتاب لم تحاجون، کیوں جھگڑتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں کہ بأنہ کان یہودیا اور نصرانیا، حالانکہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد ابراہیم، ابراہیم کے اس دنیا سے جانے کے بعد تورات اور انجیل، تو یہ مذاہب تو بعد میں شروع ہو گئے، سمجھے؟ اور یہ اللہ کو ادیان، مذاہب تو نہ کہو، یہ ادیان تو بعد میں ہے، ابراہیم تو پہلے۔ اتغفلون، کب تک تم غافل رہو گے؟ اتغفلون اتجہلون، کب تک جاہل رہو گے؟ فعاطفہ کے لیے نکالا، فلا تاکلون، عقل سے کام نہیں لیں گے۔ ہاں تنبیہ ہے، ہاں انتم متنبہ ہو جائے کہ تم حاجج، تم جھگڑتے رہتے ہو، فیما لکم بہ علم، آپ حجت بازی کرے فیما ان باتوں میں کہ لکم بہ علم، جن کا تمہیں علم ہے، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فیما نطقت بہ التوراۃ والانجیل، جو تورات اور انجیل میں جو چیز موجود ہے اس میں تو تم جھگڑے کرو، یہ تو معقول بنے گا۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تم کیوں جھگڑتے ہو فیما ایسی باتوں میں کہ لیس بہ علم، کی جن کا تمہیں علم نہیں ہے، وہ ابراہیم کا یہودی ہونا اور نصرانی ہونا، اس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟
ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا. ارے پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ کیوں تم کہتے ہو کہ یہ ابراہیم یہ سارے کے سارے یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ. گلا میرا بیٹھ گیا ورنہ پانی پتی آپ کو سنا تھا. آپ زیادہ جانتے یا اللہ؟ تو آپ کا جواب آئے گا اللہ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی، لہذا خاموش رہو. اللہ تو یہی فرما رہا ہے. ارے کچھ میں نے پڑھا؟ ہاں انتم اے یہودیو نصرانیو اہل کتاب، اے وہ لوگ، یا ہاؤلائے آپ کو بتا چکا ہوں، ہاؤلائے درمیان میں منادہ ہے. ہاں انتم متنبع ہو جاؤ کہ تم حاجت تم جھگڑتے ہو فیما ان باتوں میں کہ لکم بھی علم جن کا تمہیں علم ہے. وہ میں نے عرض کیا کہ ما نطقت بھی تورات والانجیل، تورات اور انجیل کی جو باتیں مندرجات ان کے اندر داخل شدہ اس میں تو چلو جھگڑو، لیکن فلم تحاجون فیما لیس لکم بھی علم، تم کیوں حجت بازی کرتے ہو فیما ان باتوں میں کہ لیس لکم بھی علم جس کا تمہیں علم نہیں ہے. وہ ابراہیم کا یہودی ہونا نصرانی یہ تمہاری کتاب میں ہے نہیں. واللہ یعلم حقیقت کل شیء، اللہ سب کچھ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون ای شیء، تم کچھ بھی نہیں جانتے. حذف المفعول للتعمیم، بولو حرف مفعول للتعمیم. فرماتے کہ فلم تحاجون فیما لیس لکم واللہ یعلم کل شیء وانتم لا تعلمون ای شیء. اب خود بتاتے اللہ اپنا علم بتاتے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم یہودی اور نصرانی تھے نہیں تھے، ولیکن کان حنیف و مسلمہ، لیکن تمام ادیان باطلہ سے شرکیات سے یکسو تھے. حنیف یکسو سمجھے، ادیان باطلہ سے اور شرکیات سے تم تو مشرک ہو. مسلمان اللہ کے فرمان بردار تھے، تم لوگ یہ کہ نا فرمان. وما کان من المشرکین، یہ تاکید میں فرمایا کہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ابراہیم کے ہم صاحب زادے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے. بولو اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے. تو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھے؟ یہ پاگل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے ضابط ابراہیم سے قریب وہ ہوگا. ان اول الناس بابراہیم، ان اقرب الناس بابراہیم، ابراہیم متعلق ہوگا اولا کے ساتھ ابراہیم سے قریب تر سب سے زیادہ. یہ ان کا اسم ہو گیا. للذین اتبعوہ، وہ لوگ جو اس کی پیروی کرتے ہیں، تم لوگ تو اس کے نافرمان ہو. وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، ایمان والے. یہ سارے معطوفات مل کر کے اللہ کو الذین کے لیے صلہ ہو کر کے یہ اس کے لیے خبر ہے. ان کے للذین اتبعوا، جو اس کے پیروکار، وہذا النبی، یہ نبی، والذین آمنوا، اور ایمان والے. یہ ہو گیا. اس کے بعد ضابطہ مقرر کر دیا اللہ ولی المومنین. اللہ ولی المومنین، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کارساز ہے اور دوست ہے مومنین کا. خلاصہ یہ نکلا کہ قرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ معلول بالایمان. بولو قرب اللہ والتعلق باللہ، والتعلق باللہ، اللہ کا اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کا قرب یہ معلول، چونکہ مشتق آگے اللہ کی ولایت معلول بالایمان ہے. جو جتنا پکا مومن ہوگا اتنا ہی ابراہیم علیہ السلام سے قریب ہوگا اور اللہ کا دوست بھی ہوگا. واللہ ولی المومنین، اللہ تعالیٰ مومنین کا کارساز ہے اور ان کے دوست ہے. اس کے بعد اللہ کا بھلا کرے اہل کتاب کے اندر کی خباثت بتا رہے ہیں. اہل کتاب اندر سے جل رہے ہیں، ان کی تمنا ہے تم سارے کے سارے یہودی نصرانی بن جاؤ. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اہل کتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ پسند کرتی ہے اس بات کو کہ ان یضلون لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں. لو یضلونکم، تمہیں گمراہ کر دیں. ود کے بعد چونکہ لو یضلونکم کہا گیا بتاویل مصدر فعل با فاعل مفعول بھی بنیں گے دت کے لیے. وما یضلون احدا، یہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکیں گے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو. اس لیے کہ وبال الاضلال، اضلال کا جو وبال ہے یعود الیہ، ان کی طرف. تو فی خیش بر ریش خیش. وما یشعرون، ان کو اس کا علم بھی نہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی ان آیات کی جو محمد رسول اللہ کی اور آخری دین کے صداقت پر دلالت کرتے. الآیات التی تدل علی صدق النبوت، محمد رسول اللہ کی نبوت کی سچائی پر اور آخری کتاب پر. یا اہل الکتاب لم تکفرون، یہاں بھی لام جار مجرور متعلق ہوگا تکفرون کے ساتھ. لم تکفرون بآیات اللہ، وہ آیتیں جو اللہ
کہ رسول کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ كَمَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بِذَلِكَ، تم اس کو جانتے بھی ہو، سمجھے؟ لہذا ہماری بات نہ مانو تو اپنی کتابوں کی تو بات مانو، تمہاری کتابوں میں خود ہے محمد رسول اللہ وہ آخری نبی ہے اور اس کا دین برحق ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم کیوں وہ حق جو اللہ نے تورات میں اتارا، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ الَّذِي أَنزَلَهُ اللَّهُ فِي التَّوْرَاتِ، وہ حق جو اللہ نے تورات میں اتار دیے، توحید ہے، محمد رسول اللہ کی صداقت ہے، اس کو تم کیوں چھپاتے ہو، خلط ملط کرتے بالباطل ہے، اس باطل کے ساتھ جس کو تم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو، بالباطل الذی تکتبونہ بایدیکم فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون وتکتمون الحق لما تکتمون الحق، اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان ھذا حق، یہ حق ہے، پھر بھی اس کو تم چھپاتے ہو۔ الف لام میں نے سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا کہ تلبسون الحق یہ ہاتھوں سے ہوتا تھا، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اور تکتمون الحق وہ لکھتے تھے تو ہاتھوں سے چھپاتے تھے، اور تکتمون کا تعلق عام مطلق ہے، ہاتھوں سے ہو یا زبان سے، زبان سے بھی ان سے پوچھا جاتا تھا، چھپاتے تھے۔ ھذا هو الفرق بین اللبس و بین الکتمان، دونوں کے درمیان میں۔ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق وہی توحید ہے اور حق وہی محمد رسول اللہ کی نبوت ہے آخر، اس لیے الحق کو المعرفۃ دونوں جگہوں میں حق سے ایک ہی حق مراد ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس کے بعد ہلا دغا بازی اہل کتاب کی، سمجھتا ہے؟ فرمایا کہ قرآن پر ایمان لاؤ، دن کے ابتدا صبح کو ایمان لاؤ اور کہو بھائی ہم مومن ہیں، قرآن پر ایمان لائے، نبی کو مانتے ہیں، اور پھر شام کو، مقصد شام نہیں یعنی ایک دو دن چلو اور پھر اس کے بعد کہو دا دین خوند نہ کہی، یہ دین خوند نہیں کرتا، سمجھے؟ تو تم واپس ہو جاؤ۔ لعل المسلمون یرجعون، شاید مسلمان وہ بھی اپنے دین سے لوٹے، بخدائکم ھذا، تمہارے اس دھوکے کو دیکھ کر، سمجھتا ہے؟ جو جہاں کے پکے ہوتے ہیں نا وہ اسی طریقے، آپ نے دیکھا کبوتروں کو شکار کرتے، جانوروں کو، ہم لوگ کبوتر پالتے تھے، سمجھے؟ میں نے بھی خوزدار میں کچھ دن کبوتر پالا بچے ہو کر کے، تو کبوتروں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ نے ان کو خوب پالا ہے، تو آپ کی یہ جو پلے ہوئے اللہ آپ کا بھلا گھروں پر پلنے والے کبوتر، ان کو جب چھوڑتے ہیں، یہ یہاں کے عادی ہے، خوب کھلائے پلائے، یہ گھومتے 15 20 40 جا کر کے ادھر سے دوسروں کے کبوتر بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں، ایک مل گیا دو کے ساتھ مل گیا، یا یہ کہ جنگلی کبوتروں کے ساتھ، پھر وہ اپنے باڑے میں آ جاتے، پھر پکڑ کر کے جو آپ کے ہے آپ کے، اور جو باہر سے ہے اس کو پکڑ کر کے ذبح کر کے کھاتے تھے۔ یہ دیکھیں نا، یہ تو ہوتا ہے وہ سب۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت کہتی ہے اپنے دوستوں سے، آمنوا بالذی، تم ایمان لاؤ اس قرآن پر، الذی، یہ قرآن، انزل علی الذین آمنوا، جو ایمان والوں پر نازل ہو چکا ہے، اس پر تم ایمان لاؤ، وجہ النہار، دن کے رخ میں، دن کے چہرے میں، یعنی ابتدائی دن میں تم اس پر ایمان لاؤ، وکفروا آخر النہار، اور وکفروا ہو اس قرآن کا انکار کرو آخر النہار، آخرہ کا معنی آخر النہار، دن کے آخری حصے میں، لعل المسلمین، شاید مسلمان، یرجعون بخدائکم ھذا، تمہارے اس دھوکوں کو دیکھ کر کے لوٹے، یہ ہے جی گل، سمجھتا ہے؟ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت کہتی ہے، آمنوا بالذی، اس قرآن پر ایمان لاؤ، الذی انزل علی الذین آمنوا، جو ایمان والوں پر نازل ہو گئے، وجہ النہار، دن کے ابتدائی حصے میں، وکفروا، اس کا انکار کر دو، آخر النہار، دن کے آخر میں، لعل المسلمین یرجعون الی مذہبکم و الی دینکم الباطل، سمجھی؟ پھر آگے خیال کر لینا، لا تؤمنوا لاحد، آپ کو بتایا آمن بھی اللہ پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا کیا، اور آمن لہو اس کی بات مان لی، لام جب صلہ میں ہے جی، ہو گیا، دونوں میں فرق بتایا تھا نہیں، فآمن لہو لوط، فآمن بھی لوط نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ اس قسم کی بہت سی مثالیں 10ویں پارے میں بھی آگے، اب یہاں بھی آگے، لا تؤمنوا لأحد، بولو، لا تؤمنوا لأحد، کسی کی تصدیق نہ کر دو، ویسے بھی کہہ دو، لا تؤمنوا احدا، کسی کی تصدیق نہ کر دو، کسی کی تصدیق نہ کر دو، کہ ان یؤتا احد،
لا تؤمنوا احدا، لا تؤمنوا تصدیق نہ کر دو اس بات کی کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی اور کو دی گئی ہے ایسی کتاب جو تمہیں دی گئی ہے، اس میں تصدیق، اس کی تصدیق نہ کر دو اور اس بات کی تصدیق نہ کر دو، او یحاجوکم عند ربکم، یا اللہ کے پاس یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تم سے وہ لڑے اور حجت بازی کریں، مانا اپنے دلائل کسی کو نہ بتاؤ۔ لا تصدقوا ان یؤتی احد مثل ما، میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں خیال کریں، لا تصدقوا ان یؤتی احد، اس کی تصدیق نہ کر دو کہ کسی کو مل جائے مثل ما اوتیتم، ایسی کتاب اور ایسا مذہب اور ایسا دین جو تمہیں دی گئی ہے، اور اس کی بھی تصدیق نہ کر دو۔ ولا تصدقوا ان یحاجوکم، اس بات میں بھی تصدیق نہ کر دو، ان کو ایسے مواد نہ دو قیامت کے دن وہ تم سے اللہ کے سامنے یہ کہ لڑے، انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا مذہب برحق ہے، تو آج پھر یہ کہ کیوں نہیں مانا انہوں نے، یہودیوں نے، کسی کی تصدیق بھی نہ کر دو، الا لمن تبع دینکم، ہاں تمہارے پیروی کرے اس کی تصدیق کرو۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا؟ اب ان سے کہہ دو قل ان الہدیٰ، ہدی اللہ ہے، کہ بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کی رہنمائی کرے، اور ہماری رہنمائی اللہ نے کی ہے، ہمیں آخری کتاب دی، آخری نبی دی ہے، تو تم تصدیق کرو یا نہ کرو، جاؤ جہنم میں۔ یہ جملہ معترض ہوگا درمیان میں، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ لا تصدقوا، تصدیق نہ کر دو، لا تؤمنوا، تصدیق نہ کر دو، ان یؤتی احد، کہ کسی کو اس بات کی تصدیق نہ کرو، ان یؤتی احد، کہ کسی کو اللہ قبلا کر دی گئی ہے ایسا مذہب کہ مثل ما اوتیتم، جو تمہیں دی گئی ایسا کتاب، ولا تصدقوا ان یحاجوکم، اس بات کی تصدیق بھی نہ کرو کہ وہ تمہاری حجت بازی کرے، یعنی دینیات میں یہ نہ مانو کہ ہماری کتاب میں تمہاری حقانیت لکھی ہوئی ہے، تمہارے نبی کی حقانیت ہے، اس میں تصدیق نہ کرو، قیامت کے دن تم سے لڑیں گے۔ ولا تصدقوا ان یحاجوکم عند ربکم الا لمن تبع دینکم، ہاں جو تمہارے دین یہودیت اور نصرانیت پر ہو اس کی بات مان لو، سمجھے؟ باقی کسی کو نہ مانو۔ یہ نہ کہنا کہ تمہارا مذہب بھی ہمارے مذہب کی طرف برحق ہے، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا، قیامت کے دن تو وہ کہیں گے اللہ یہودی تو خود کہتے تھے دنیا میں کہ ہمارا مذہب مسلمانوں کا، ہمارا نبی برحق ہے ان کی کتابوں میں، پھر انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ پھر تم خاموش ہو جاؤ گے، اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اس لیے ایک اقرار مقرار دنیا میں نہ کرو۔ ہو گیا؟ قل ان الہدیٰ، ہدی اللہ درمیان میں ہوگا، اللہ کو بلا کر معترض ہے، ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ ہو گیا؟ اب آ جاؤ واپس، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، کسی کی بات تصدیق نہ کر دو، لا تؤمنوا لأحد الا لمن تبع دینکم، ہاں یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو تمہارے مذہب پر چلے اس کی تصدیق تم کرو، کسی کی بھی تصدیق نہ کر دو۔ قل ان سے کہہ دو ان الہدیٰ ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت یہ کیا ہے؟ اب ہدی اللہ سے بدل ہے، اللہ کی ہدایت یہ کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، بولو ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، جیسے تمہیں مستقل کتاب دی گئی، تمہارا مستقل مذہب ہو گیا، اس طرح کسی اور کو یہ کہ اللہ پاک یہ کتاب دے دے یا ایسی دلیل دے دے کہ یحاجوکم عند ربکم، جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے سامنے تم سے لڑے۔ اب ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یہ ہدی اللہ سے بدل ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور اے جندا پترے ان کے لیے خبر ہو گیا، اب جملہ معترضہ نہیں ہے، یہود کی بات اس پر ختم ہوگی۔ لا تصدقوا لأحد، کسی کی بھی تصدیق نہ کر دو، الا لمن تبع دینکم، ہاں جو تمہارے مذہب پر چلے، یہ یہود کی بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ ہاں قل ان الہدیٰ، کہہ دے کہ ہدایت ہدی اللہ، اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ جس کو، اس لیے کہ ہدایت ہدی یہدی ہدایت راہ نمودن، اور ہدایت کی کئی صورتیں، 4 صورتیں میں نے آپ کو ہدی للمتقین میں بتایا تھا، کاش 2-3 سال پرانی بات ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہدایت راہ نمودن، ہدی اللہ کہہ دے کہ ہدایت اللہ کی ہدایت، اور اللہ کی ہدایت یہ ہے، یہ بدل ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی کو جیسے تمہیں کتاب مل گئی مستقل تمہارا مذہب ہے دی، اسی طرح کسی اور کو مل جائے، او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ یہ بھی اللہ کی ہدایت ہے کہ اللہ ایسی دلیل دے دے جس کی بنیاد پر وہ تم سے لڑے، حجت بازی کر رہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب یہ معترضہ نہیں ہو گیا، یہود کی بات آ کر کے ادھر ختم۔ پہلے یہود کی بات یہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم، اس کو اللہ کو مفعول بنایا، لا تصدقوا گے الا لمن تبع، پورا کر کے درمیان میں قل ان الہدیٰ ہدی اللہ ہے، اس کو معترضہ بنایا تھا،
اور اب معترض نہیں ہے، یہود کی بات الا لمن تبع دینکم پہ ختم ہو گیا۔ جواب میں کہہ دو میرے پیارے محمد، ہدایت اللہ کی ہدایت وہ یہ ہے، اللہ کی ہدایت ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ سمجھتا ہے؟ اڑی چھوکر کچھ بھلے پڑا۔ تیسری صورت وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کسی کی بھی تصدیق نہ کر دو ہاں جو تمہارے مذہب پر چلے، ان سے کہہ دو قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، کسی کی تصدیق نہ کر دو۔ أَأَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَ، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ أَأَنْ يُؤْتَى حمزہ استفہام، أَأَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ، کیا کسی کو اس طرح مذہب مل جائے جیسے تمہیں مل گیا، یا کوئی کیا اس طرح کہ کوئی تم سے قیامت کے دن لڑائی، کسی کی بات نہ مانو۔ أَأَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ حمزہ استفہام اس سے پہلے۔ ارے کچھ ہو گیا؟ أَأَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ۔ چوتھی صورت لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم لا تصدقوا لأحد الا لمن تبع، کسی کی بات نہ مانو مگر اللہ کا بھلا کریے کہ ان کی بات جو تمہارے مذہب پر ہو۔ مخافت تصدیق نہ کر دو کسی کے، مخافت کراہیت ان یؤتى احد، اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے ہم پسند ہی نہیں کرتے کہ کسی کو مل جائے جیسے تمہارا مذہب ہے، یا جس وہ تم سے حجت بازی کرے اللہ کے سامنے، ہم اس کو پسند ہی نہیں کرتے۔ کراہیت ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ کچھ بولا بڑھ گیا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جب یہ سمجھ میں آ گیا تو من اصعب المواضع فی القرآن، یہ مشکل جگہوں میں سے، جب آپ سمجھ گئے تو مشکل جگہ، اس لیے یہاں شاٹ مار کر کے حضرات نکل جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اردو میں چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں کر کے سمجھ رہی ہے کہ یوں اس طریقے سے چار صورتیں یہ ہو گئی، ایک صورت اور آسان سے لے لو۔ لا تؤمنوا لأحد، کسی کی تصدیق نہ کر دو الا لمن تبع دینکم، ہاں تمہارے جیسے پچھو ہو جو تمہارے مذہب پر اس کی بات مان لو، باقی کسی کی بات نہ مان لو۔ لأن یؤتى، بات نہ مانو کیوں؟ لأن یؤتى، اس وجہ سے ہم اس کو ناپسند، تصدیق اس وجہ سے نہ کرو کہ کسی کو تمہارے دین کی طرح کوئی دین مل جائے یا تم سے حجت بازی کرے اللہ کے سامنے، اس وجہ سے تصدیق نہ کر دو، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اب لأن یؤتى ہوگا لام اجلیہ، سمجھتا ہے؟ یہ 4-5 میں نے آپ کو صرف آسان بتایا جو آپ کے اللہ کا بھلا کرے، تھوڑے سے یہ کھوپڑی میں کچھ آ جائے ورنہ پھٹ جاؤ گے اگر میں پھٹ جاؤں گا۔ سمجھ رہی ہے کہ جگہ مشکل ہے بہت سارا، سمجھے؟ ہو گیا؟ چلیے گا۔ واللہ واسع، اللہ کی قل ان الفضل بید اللہ، آپ یہ کہہ دیں اللہ آپ کا بھلا کہ نبوت اللہ کے ہاتھ میں، ان الفضل بید اللہ، نبوت اور کتابیں اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے کہ کتاب مجھے مل گئی، نبوت مل گئی۔ قل ان الفضل بید اللہ، بے شک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، فضل و مہربانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبوت یؤتی من یشاء، جس کو دے دے، واللہ واسع ملکہ، اس کی خزانے بہت وسیع ہے، اور علیم، وہ جانتا بھی ہے کہ کس کو کتاب دے دے، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، انبیاء بنی اسرائیل کو دیے، مجھے محمد کو بھی۔ اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا اس سینے کو جانتا کس کو نبی بنائے، واللہ واسع علیم، سمجھتا؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی مجھے اللہ نے بنایا، کتاب مجھے دی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا اور علیم، وہ جانتا ہے کہ حسن زیادہ موٹا ہے لہذا اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ استاد بنائے، نہیں بنایا اللہ نے منظور کو بنایا، اس میں حسن جلے اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا، سمجھتے؟ اس لیے کہ میں عرض کر رہا ہوں نبوت کی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ علم بھی، علم میں محنت ضروری ہے، کسبی چیزیں محنت بھی ضروری ہے، لیکن بعض لوگ محنت کرتے ملتا نہیں، بعض محنت نہیں کرتے مل جاتا، کیا کریں؟ یہ بہت کم، عام طور پر یہ دنیا دار الاسباب ہے اور دار السنن ہے، سنت اللہ، یہ قاعدہ میں آپ کو بتا چکا، محنت آپ کی ضروری ہے۔
اس لیے فرمایا واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء، یہاں بھی رحمت سے مراد نبوت ہے، اللہ نبوت کے ساتھ جس کو خاص کرے، واللہ ذو الفضل، بڑی مہربانی والی ذات ہے، عظیم عظمت والی ذات ہے۔ ومن اہل الکتاب، اس کے بعد اہل کتاب کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بتا رہے ہیں اہل کتاب کی قباحتوں کو اور ان کی برائیوں کو بیان کر کے، اور ان کے اس آگے جا کر کے چوتھے پارے میں کہے گا لیسو سواء، یہ اہل کتاب سب برے نہیں ہیں، لیسو سواء یہ برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، بعض ان میں سے ایسے ہیں نمازی حضرت عبداللہ ابن سلام، بہت سے لوگوں اڑے کچھ بھلا پڑ گیا، یہاں بھی بتائے گا کہ کچھ شوم ہے، ٹپ ہے، اور کچھ ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنوا بقنطار، اہل کتاب میں سے اللہ آپ کا بھلا کرے، بعض وہ ہے کہ من ان تامنوا بقنطار، اگر آپ ایک انبار مال کثیر پر اس کو امین بنائیں گے، اس کے پاس امانت رکھیں گے، یؤدیہ الیک، وہ آپ کو دے دے گا، مال کثیر بھی اس کو دو گے، یؤدیہ الیک، وہ آپ کو واپس دے گا۔ ومنہم، بعض ان میں سے خبر مقدم، من ان تامنوا، یہ من موصول ہوگا اور شرطی ہوگا، محلن یہ مرفوع مبتدا، ان تامنوا بدینار یہ شرط ہوگا، لا یؤدی الیک یہ جزا ہوگا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ پہلے والے میں بھی اسی طرح۔ ومنہم من، بعض ان میں سے من ان تامنوا بدینار، ایک دینار اگر لوسی کو دو گے لا یؤدی الیک واپس نہیں لوٹائے گا، سمجھے؟ الا ما دمت علیہ قائمہ، ہاں یہ ہے کہ آپ اس پر کھڑے رہے، جب تک کہ آپ اس پر کھڑے رہیں گے، یہ ما ظرفی ہے مولانا، ما قبل کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے، لا یؤدی کے لیے یہ ظرف بنے گا، الا ما دمت علیہ قائمہ، دام فعل ناقص اور اللہ آپ کو بھلا کرے، تا اس کا اسم ہوگا اور قائمن اس کی خبر ہے، علیہ متعلق قائمن کے ساتھ ہے، پھر یہ ظرف کی تعویل میں ہو کر مصدریہ ظرفیہ، یہ ما قبل کے لیے ظرف بنے گا، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، سمجھے؟ لا یؤدیہ الیک الا وقت دوامک علیہ، الا مدت دوامک علیہ، بولو الا مدت دوامک علیہ، اب ٹھیک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ فلا تو گڑ گڑ نہ کرو۔ کہتے ہیں استاد جی وقولوا حتۃ نغفر لکم کی ترکیب کیا ہے؟ استاد جی پڑھاتا ہے دورہ حدیث، کہتے ہیں حتۃ مبتدا بناؤ، نغفر لکم اس کے لیے خبر بناؤ، بولو سمجھ رہی ہے کہ حتۃ اس کے لیے کیا بنا؟ حتۃ مبتدا بنا، نغفر لکم خیر۔ الحمدللہ طلبہ بھی مطمئن ہوگی، طلبہ دیکھو کیسے قابل ہے، طلبہ بھی مطمئن ہوگی، سمجھ رہی ہے کہ ہے ذالک، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس وجہ سے، ذالک المذکور بانہم قالوا، یعنی یہ اللہ آپ کا بد عہدی، یہ خیانت، یہ جو کر رہا ہے کہ ایک دینار، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین، یہ کہتے ہیں امت محمد یہ جو امی ہے نا، ان کی ہم پر سبیل کوئی الزام نہیں ہے، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے بدعہدی کرتے، خیانت، ذالک الخیانت، یہ خیانت مذکور ہے اس وجہ سے، بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین، امی لوگ جو آخری نبی بھی امی اور امت بھی امی، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کے بارے میں ہمارے خلاف کوئی گرفت نہیں ہوگی، سبیل کوئی الزام اور کوئی گرفت نہیں ہوگی، موقع، ویقولون علی اللہ الکذب، اور یہ اہل کتاب اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، حلال و حرام میں مستقل اپنے آپ کو بنا دیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ اور اس قسم کے، بلا علیکم سبیل، بلا لیس علینا فی الامیین سبیل، بلا علیکم سبیل، تمہاری گرفت ہوگی، جب ناجائز کرو گے تو تمہاری گرفت ہوگی، من اوفا بعہدہ، جو اپنے وعدے کو پورا کرے، اللہ سے جو وعدہ کر چکا ہے، واتقا، خدا سے ڈرے، فإن اللہ یحبہم، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے، اس لیے کہ من کی طرف عائد کا ہونا ضروری ہے، بلا من اوفا، یہ شرط ہوگا، من اوفا بعہدہ واتقى ما طوفان مل کر کے، فإن اللہ يحب المتقین، اس کے لیے جزا، بلا من اوفا، لیکن من محلا مرفوع مبتدا، من اوفا بعہد اللہ سبحانہ وتعالی بعہدہ، جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا اس کو پورا کرے، واتقى اللہ، اللہ سے ڈرے، فی المامورات وفی المنہیات، فإن اللہ یحبہ، یا فإن اللہ یحبہم، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے، لیکن ہم ضمیر کے بجائے المتقین کہا، ترتب الحکم علی الوصف یشیر بالیتی، مشتق پر حکم لگایا، اشارہ کر دیا اللہ کی محبوبیت وہ معلول بالتقوی ہے، بولو اللہ کی محبوبیت معلول بالتقوی ہے۔